إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب الواقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھنے والے ہیں سورہ معارج۔ سورہ معارج یہ قرآن مجید کا 70 نمبر کا یہ سورہ ہے۔ اس میں 44 آیتیں یعنی 44 آیات ہے اور چھوٹی چھوٹی آیات ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور جو ہے تفسیر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو معارج کا معنی ہوتا ہے بلندیاں، اوپر چڑھنا یا اونچائی یا بلندی، تو رائز جس کو ہم کہتے ہیں، اوکے، اونچا، تو معارج اسے یہاں پر کہا گیا ہے۔ اصل میں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلندیوں سے جو فرشتے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالی روحوں کو مرنے کے بعد جو ہے اونچائی پر یعنی بلندیوں کی طرف یعنی آسمان کی طرف بلاتا ہے۔ خیر اس کا معاملہ کس طرح سے ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا میننگ، اس کا مطلب یہی ہے کہ فرشتے جو زمین سے آسمان کی طرف اونچائی کی طرف چڑھتے ہیں، بلندیوں کی طرف بڑھتے ہیں، ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے، اس لیے اسے سورہ معارج نام دیا گیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 1، سأل سائل بعذاب الواقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے۔ اس کے تعلق سے دو روایتیں آتی ہیں، دو مفسرین نے بیان یہاں پر کیے ہیں۔ نمبر 1، نضر بن حارث جو کہ کافر تھا، یا ابو جہل، یہ دو لوگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ جس عذاب کا تم جو ہے بیان کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، اسے لے کر آؤ۔ مطلب ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے، یعنی یہ اس سے مراد قیامت یا اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کو جو پکڑنے والا ہے، یعنی ان کے مرنے کے بعد، یعنی اس دنیا کے خاتمے کے بعد، یا جب قیامت قائم ہو جائیں گی تب ان کی جو پکڑ کی جائیں گی اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے ان کو سزا دی جائیں گی۔ تو جب یہ تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی جو قریش اور جو دیگر مشرکین تھے اور اپنے قبیلے والے اور اپنے آس پڑوس اور جتنے بھی عرب اس زمانے میں موجود تھے، آپ نے ان کو جب دعوت دی تو ان میں کے کچھ بدکار لوگ، یعنی جس کو ہم کہیں گے انکاری لوگ جو تھے، جو منکر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہنے لگے کہ اس عذاب کا جو تم وعدہ کرتے ہو کہ نہ مانے تو آئے گا، تو وہ کب آئے گا اور یہ کب صادر ہونے والا ہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے تعلق سے یہاں پر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کی جو انکار کرنے کی جو ان کی طرف سے رد عمل آیا، جو قوم آپ کو مسلسل جھٹلاتی رہی، تب آپ نے بد دعا کی اہل مکہ کے لیے، جس وجہ سے قحط سالی مسلط کی گئی، یعنی بارش کا نہ ہونا۔ یہ دو الگ الگ یہاں پر جو ہے مفسرین نے باتیں بیان کی ہے۔ چلیے آیت نمبر 2، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ اس عذاب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ جب آ جائے گا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب سزا آ جائیں گی، یہ عذاب جب پہنچ جائے گا، اسے کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا۔ من اللہ ذی المعارج، اس کی طرف سے جو سیڑھیوں والے ہیں، تو یہاں پر درجات والے، بلندیوں والے
جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ فرشتے ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف بلندیوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں سے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 3 میں بات بیان کی ہے کہ یہ بلندی وہ ہے جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں اور روح چڑھتے ہیں۔ تو روح سے مراد کون ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی قرآن میں روح کہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو روح الامین کہا گیا ہے، ایک امانت دار روح جو اللہ تعالیٰ کے پیغام میسیجز آنیسٹلی جتنا کہا گیا اتنا اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، ایک اینجل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے بہت سارے کاموں کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی گیبریل جن کو کہا جاتا ہے، یہ جو ہے پیغامات لے کر آتے تھے، تو ان کو روح بھی کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، روح الامین، ایک امانت دار روح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے سورہ قدر کے اندر بھی آیا ہے کہ والروح والملائکۃ، مطلب جو شب قدر ہے اس دن روح یعنی حضرت جو ہے جبرائیل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اس بابرکت رات میں، یعنی شب قدر کی فضیلت میں آتا ہے۔ تو یہاں پر انہی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو روحیں انسانوں کی ہوتی ہیں جو اس دنیا سے اب چلے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ایک مقام تک پہنچاتا ہے، ان کا بھی یہ ذکر یہاں پر ہو سکتا ہے۔ جیسے برزخ میں جو روحوں کو پہنچا دیا جاتا ہے، پہلے روح جو ہے آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، روح اگر نیک ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کا ویلکم کیا جاتا ہے، اور اگر وہ بدکار ہے، کافر ہے، نافرمان ہے اللہ کی، تو اسے لوٹا دیا جاتا ہے اور وہیں سے اس کو اٹھا کر پٹک دیا جاتا ہے۔ اس کا بھی ذکر جو ہے آیا ہے، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس تو اچھی طرح صبر کر۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو اچھی طرح صبر کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے، جو آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو آپ اس پہ اچھا صبر کیجئے۔ آگے فرمایا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے صبر کے بارے میں بہت سارے احادیث آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جس کو صبر دیا گیا اس کو سب سے بہترین چیز عطا کی گئی، اور صبر کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ مطلب ایک بندہ کسی معاملے میں صبر کرتا ہے کہ دنیا میں اسے کوئی نقصان یا تکلیف یا بیماری، کوئی پریشانی آ جائے، اور وہ انتظار کرے اس پریشانی اور مشکل کے حل ہونے کا، دور ہونے کا، اور اللہ سے مدد طلب کرے، کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، تو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو یہ صبر کی فضیلت ہے۔ تو آگے فرمایا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بے شک یہ لوگ اس عذاب کو دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں۔ یہاں دور سے مراد جو بعید کہا گیا ہے، مفسرین نے اسے لکھا ہے بعید سے مراد یہاں انکار ہے۔ مطلب وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ قیامت آئیں گی، ہمیں پتہ ہے لیکن ابھی اس کا بہت ٹائم ہے، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین نے یہاں پر اس کو کیا بیان کیا ہے، بعیدہ سے مراد، دور سے مراد یہ اس کے انکاری ہے۔ یہ مشرکین مکہ جو ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے ہیں، یہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ مطلب قریب سے مراد یہاں پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو یقینی آنے والی ہے، قیامت تو ہونے والی ہے، یہ چاہے کتنا بھی انکار کرے۔ تو یہاں قریب سے مراد ایک تو معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے قیامت بہت قریب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری میسنجر، آخری پروفیٹ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پروفیٹ، میسنجر، نبی نہیں آئے گا۔ اس حساب سے بھی ان کے بعد اب سیدھے قیامت آئیں گی، اس لیے کوئی نبی اور میسنجر ابھی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے بھی اسے کہا جاتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ یہاں پر قریب سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یقین۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہم 8 نمبر کی آیت، یوم تکون السماء کالمہل،
جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ المحل کہتے ہیں پگھلی ہوئی دھات۔ کسی میٹل کو ہائی ٹیمپریچر پر گرم کر کے پگھلا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے وہ ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے تیل کی طرح جو آپ دیکھیں گے ایک حیت تیار ہوتی ہے، ایک فیز لکوڈ تیار ہوتا ہے جو چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو قیامت کے دن سورج زمین کے اتنا قریب آ جائے گا کہ ہر چیز ایک پگھلے ہوئے دھات کی طرح نظر آئیں گی، اور آسمان تلچھٹ کی طرح تیل کی مطلب چمکنے لگے گا، اور یہ شدید گرمی کا اور شدید ہیٹ کا یہ منظر اور وقت ہوگا جس میں سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کا ایک پہلو، قیامت کا ایک سین یہاں پر بتایا کہ اس طرح آسمان ہو جائے گا جب قیامت آئیں گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ، اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے۔ رنگین اون، کاٹن، ہم جس کو روئی کہتے ہیں، کاٹن، آپ دیکھتے ہیں جو کاٹن کے پلوز وغیرہ بنانے والے اس کو جب دھنکتے ہیں، لکڑی سے مارتے ہیں تو روئی کس طرح سے اڑتی ہے، وہ کاٹن کس طرح سے اڑتا ہے، اور رنگین کاٹن جو رہتے ہیں ویسے کس طرح چمک کر اڑتے پھرتے ہیں، ایک دم ہلکے پھلکے ہو کر۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے، مطلب پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے۔ ہم نے اس کی تفسیر اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہیں جگہ، بہت ساری جگہ پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ جو ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے، کہ جو پہاڑ ہے دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے، رنگین اون کی طرح، مطلب یہ چورا چورا اور جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ جو ہے دھول بن کر اڑنے لگیں گے، اتنی تیز اور تند وہاں پر ہوائیں ہوں گی، یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ مطلب دنیا میں دوست جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار، ایک دوسرے کے لیے مال دینے کے لیے تیار، جو سگے اور پکے دوست جس کو ہم کہتے ہیں، سگے سے مراد ایک جگری دوست، جو ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ایسا ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا رزلٹ ہونے والا ہے، میرا فیصلہ جنت میں ہونے والا ہے، جہنم میں ہونے والا ہے۔ تو وہ اس پریشانی میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، نہ اس سے کچھ سوال کرے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں مطلب عوض میں، اس کے بدل میں اپنے بیٹوں کو ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ مطلب جو گنہگار لوگ ہیں جب دیکھ لیں گے کہ جہنم کا عذاب ان کو ملنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یا وہاں جو موجود فرشتے ہیں ان سے کیا کہیں گے، ہمارے بدلے ہمارے بچوں کو لے لو۔ دیکھو دنیا میں انسان اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت، خود نہ کھا کے اس کو کھلاتا ہے، خود نہ پہن کے اس کو پہناتا ہے، خود بھوکا سو جاتا ہے لیکن بچوں کو ضرور کھلاتا ہے، بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، بچے کو چوٹ آ جائی تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی محبت کرنے والا انسان قیامت کے دن کیا کہے گا کہ مجھے آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے چھوڑ دیا جائے، میری اولاد کو لے لیا جائے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہی ایسا ہوگا، قیامت کے دن جو جہنم بتائی جائیں گی اتنی خطرناک ہوں گی کہ یہ آگ ایسی ہوگی کہ جھلسا دینے والی ہوں گی، چمڑیوں کو جلا دینے والی ہوں گی، کھولتے ہوئے پانی میں، کھولتے ہوئے تیل میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، پیتل کے ناخنوں سے لوگ اپنے جسموں کو کاٹیں گے، اور طرح طرح کے عذاب اس کے اندر ہوں گے۔ تو ایسے عذابات کو دیکھ کر لوگ کہیں گے میری اولاد کو اس کے بدلے ڈال دو لیکن مجھے جہنم سے بچا لو۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی فکر کرے، نہ اولاد باپ کے کام آئیں گی، نہ باپ اولاد کے کام آنے والا ہے، نہ ماں باپ، نہ بچے۔ اس لیے ہر کوئی آخرت کی اپنی تیاری کرے، اللہ پر ایمان لائے، اور اس کے اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، مطلب بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بھائی کو بھی وہ جہنم میں ڈالنے کے لیے اپنے بدلے میں تیار ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا،
یہاں تک کہ وہ کہے گا میرے بچوں کو، میری بیوی کو، میرے بھائیوں کو، میرے کنبے والے قبیلے والوں کو بھی ڈال دو جہنم میں میرے بدلے، حالانکہ وہ قبیلہ جو اس کا پروٹیکشن کرتا تھا، اسے سایہ دیتا تھا، اس کی مدد کے لیے ہر وقت دنیا میں تیار تھا، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کچھ معاملہ ہو جائے تو اس کے سپورٹ کے لیے کھڑا ہوتا تھا، وہ سب کہیں گے، وہ کہے گا سب کو ڈال دو جہنم میں لیکن مجھے بچا لو۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ اسے نجات دے دی جائے۔ مطلب وہ کیا کہے گا؟ سارے دنیا کے لوگوں کو ڈال دو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اس سے آپ پتہ لگا لیجئے کہ جہنم کتنی بری چیز ہے، انسان اسے دیکھنے کے بعد اپنے ہوش کھو دے گا۔ کلا انہا لظی، مگر یہ ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہے گا کہ میرے بدلے ان کو ڈال دو، ان کو ڈال دو، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے گناہ کیا اس کا بدلہ اسی کو دیا جائے گا، جس نے انکار کیا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اس کو جہنم میں اللہ ضرور ڈالے گا، اس کے بدل میں اس کے بیوی بچوں رشتہ داروں کو اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، ہر ایک کا حساب اسی کے لیے رہے گا۔ کلا کا لفظ ہوتا ہے عربی میں ہرگز نہیں، امپاسبل کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ نزعۃ للشوا، جو منہ سے سر کی، جو منہ اور سر کی کھال کھینچنے والی آگ ہے۔ وہ کیسی آگ ہے؟ جو منہ سے سر تک پوری کھال انسان کی باہر نکال دیں گی، ادھڑ دیں گی، پورے جسم کی کھال کو نکال دیں گی، مطلب جلا دیں گی، جھلسا دیں گی، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئیں گی، انسان صرف تڑپے گا اور تڑپے گا۔ تو یہ ہے جہنم۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تدعو من ادبر وتولی، وہ ہر شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا تھا۔ مطلب جہنم پکاریں گی، مطلب کچھ مفسرین نے کہا کہ فرشتے آواز لگائیں گے، ہو سکتا ہے جہنم کے داروں کا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کو زبان دے دے گا کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو بلائیں گی، جو گنہگار تھے اس کی طرف خود بخود چلے جائیں گے۔ یا یہ ایک مثال ہے، مفسرین نے کہا کہ جہنم اپنی طرف بلائیں گی، مطلب وہ انسان خود جہنم کا کھانا بننے والا ہے، جہنم کے منہ میں جانے والا ہے، اس آگ میں جانے والا ہے جس نے پیچھے ہٹا اور منہ موڑا، یعنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اس دین اسلام کو نہیں مانا اور منہ موڑا، مطلب تکبر کے ساتھ انکار کیا، اور اس نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ جمع فأویٰ، اور جمع کر کے سنبھال رکھتا تھا، مطلب اب اس آدمی کا ذکر ہو رہا ہے جو صرف مال جمع کرتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، صدقات نہیں دیتا تھا، لوگ مدد کے لیے آتے تھے اس کے بعد مدد نہیں کرتا تھا، اس کے پاس حالانکہ خوب مال تھا لیکن اس میں وہ لوگوں کے حق نہیں نکالتا تھا، حالانکہ یہ مال اس کا نہیں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، جو ہم نے دیا ہے، مطلب یہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جو جمع کرتے جاتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اس کو نہیں نکالتا ہے، تو اس کو بھی اس آگ میں جو ہے ڈال دیا جائے گا۔ ان الانسان خلق حلوا، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے۔ حلوا بے صبرے کو کہا جاتا ہے، اصل میں حلوا مطلب بے صبرا، کچے دل والا مطلب وہ کیا کرتا ہے؟ ایسا شخص جو بخیل ہے، حریص ہے اور زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے بس خود کے لیے، لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا، ضرورت مندوں کو نہیں دیتا ہے، تو اس کو یہاں پر بے صبرے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے بخیل کہا گیا ہے، اور حلوہ میں یہ سارے معنی اس کے اندر جو ہے شامل ہیں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑاہٹ اٹھتا ہے، مطلب یہاں پر بھی بے صبری کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بے صبری کا جو فطرت ہے انسان کی، اس تعلق سے کیا کہا گیا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہڑبڑا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا لوگ، جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کچھ بھی ایب نارملٹیز لائف میں آ گئی، اتار چڑھاؤ، فوراً پریشان ہو کر ہڑبڑا جاتا ہے۔ وَإِلَّا الْمُسَلِّ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب راحت ملتی ہے تو بخیلی کرنے لگتا ہے، مطلب پہلے جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر اللہ کو یاد بھی کرتا ہے،
ہو سکتا ہے اس معاملے میں وہ خرچ بھی کرے ہڑبڑاہٹ میں، پریشانیوں سے بچنے سے، نجات حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی ہٹا دیتا ہے، اس کو راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اس کی اس پرابلم کو سولو کر دیتا ہے، پھر سے بخیل بن جاتا ہے، مطلب پھر سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، اب اس آگ سے، اس جہنم سے کون بچنے والے ہیں؟ سوائے نمازیوں کے، مطلب نمازی لوگ جو ہے وہ اس سے بچ جائیں گے، اس جہنم سے، اس آگ سے، اس جو ہے نرک سے وہ بچنے والے ہیں۔ الذین ہم علی صلاتہم داعمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ نمازی بھی کیسے ہیں؟ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی جنتیوں کی اور جہنم سے اور اس آگ سے بچنے والوں کی۔ تو اس آگ سے اور جہنم سے بچنے والے کون ہیں؟ نمازی۔ لیکن نمازی کون سے؟ داعمون، ہمیشگی والے، ہمیشہ نماز پڑھنے والے، ایسا نہیں کہ کچھ پڑھا کبھی نہیں پڑھا، تو ایسے نمازی نہیں، داعمون، اس پر جمے ہوئے رہتے ہیں، دائمی رہتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ کون ہیں؟ تیسری صفت، نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تیسرا ان کے مال میں حصہ ہے، زکوٰۃ جو 2.5 ہم دیتے ہیں اپنے سیونگز میں سے۔ اسی طرح سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح صدقات، لوگوں کی ہیلپ کرنا، چیریٹی کرنا، رشتہ دار، ضرورت مند، پڑوسی، دوست، احباب، مسافر، جو بھی ضرورت مند ہے یہ ان کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جن کے مال میں دوسروں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جو مال کماتا ہے پورا مال اس کا نہیں ہے، اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، یعنی ضرورت مند لوگوں کا۔ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا۔ تو اس کے مال میں کس کا حصہ ہے؟ جو مانگنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، ضرورت مند، نیڈی لوگ، اور جو نہیں مانگتے ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں، مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جو خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، جو مانگنا پسند نہیں کرتے، پریشانی، مجبوری، پرابلم ہونے کے بعد بھی۔ تو یہ اس مالدار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سوسائٹی، معاشرے، ماحول، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کہ ضرورت مند کون ہے، وہ نہیں مانگتا ہے پھر بھی اس کو لے جا کر دے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، مطلب قیامت کے دن پر جن کا ایمان ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اس آگ سے، اس نرک سے بچیں گے۔ یعنی جس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ اچھائی کا بدلہ جنت اور برائی کا بدلہ جہنم دینے والا ہے، اگر یہ ایمان نہیں ہے تو ایسے لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ والذین ہم من العذاب ربہم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، مطلب یہ اچھے کام کر کے، نماز پڑھ کے، لوگوں کی مدد کر کے، صدقہ زکوٰۃ کرنے کے بعد بھی تکبر نہیں کرتے، یہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے نیکیاں تو کی ہیں، بس اللہ اس کو قبول کر لے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مخلص جو دل سے اچھی نیت سے، صاف نیتی سے کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں تکبر، گھمنڈ نہ آ جائے، تو وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان قربانیوں کو، ان محنتوں کو قبول فرما۔ چلیے، ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، چاہے قبر کا عذاب ہو یا جہنم کا عذاب ہو، اتنا سخت ہے کہ یہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ مطلب ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی یہ بات کو سمجھ لے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ بے وقوف ہی ہوگا، وہ شخص انتہائی بے وقوف ہوگا جو اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، صدقات کے بعد ذکر کیا گیا اللہ سے ڈرنے والے، اور اس کے بعد اب یہاں پر ایک بات آ رہی ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں حرام کاموں سے، مطلب جو لوگ زنا کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، اڈلٹری ہم جس کو کہتے ہیں، اللیگل سیکس کی طرف، یہ برائی کی طرف نہیں جاتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین،
ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کے سوا ان کو چھوڑ کر جن کے وہ مالک ہے ان میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ مطلب ایک انسان اپنی جو ہے نفسانی خواہش جو اس کے ڈیزائرز ہے وہ اپنی وائف سے اپنی بیوی سے یا لونڈیوں سے پوری کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ کوئی نامحرم غلط اور کسی عورت کے ساتھ کسی بدکار کے ساتھ یا زنا کاری کرے یا گناہ کا کام کرے تو یہ لوگ بھی یاد رکھیے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے لیے بھی جہنم میں سزا ہے اگر یہ توبہ نہ کرے اور اس حالت میں مر جائے تو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اس زنا کاری میں، اس ایڈلٹری میں ملوث نہیں ہوتے، انوالو نہیں ہوتے، اس سے دور رہتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جس چیز سے آپ کو اجازت دی گئی بیویوں اور لونڈیوں کے تعلق سے، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری راہ اختیار کرے گا، ایسی جگہوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرے گا جو ان کے علاوہ ہے، بیوی اور لونڈیوں کے علاوہ، چاہے پھر وہ کوئی بھی راستہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور اپنے راستے سے وہ لوگ بھٹک گئے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدیہم راعون۔ اور یہ ایمان والے لوگ کون ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں؟ جہنم سے اور آگ سے بچنے والے کون ہیں؟ یہ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ مطلب جب امانت ان کے پاس کوئی رکھی جاتی ہے، چاہے وہ امانت مال کی شکل میں ہو، کوئی پیسہ روپیہ ہو، یا وہ امانت کوئی بات کی شکل میں ہو، کوئی بات کسی سے کہی کہ کسی سے نہیں کہنا، یہ بھی امانت ہے، یا کوئی ذمہ داری یا رسپانسبلٹی ان کو دی گئی ہے کہ یہ آپ ہمارے اس چیز کو رکھیے، حفاظت سے رکھیے، تو یہ سب امانتیں ہیں۔ تو مومن وہ لوگ جو آگ سے بچنے والے ہیں، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے امانت جو ہوتی ہے، جو ان کے پاس سیکیورٹی کے طور پر جو چیزیں رکھی گئی ہیں، وہ اس میں گڑبڑی نہیں کرتے، ایمانداری کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ اس چیز کو رکھتے ہیں اور واپس لوٹاتے ہیں۔ اور کیا کہا، وہ اپنے قول اور قرار، پرومس، جو زبان سے وعدہ کیا گیا نا، اس سے مکھڑتے نہیں ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، مطلب جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، وٹنس کے لیے بلایا جاتا ہے، تو سچی اور سیدھی بات بولتے ہیں، چاہے وہ گواہی ان کے رشتہ داروں کے اور اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے خلاف ہے، رشتہ دار کے خلاف ہے، دوست کے خلاف ہے، جو سچ ہے وہی کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں اور جنت میں داخل ہونے والے ہیں، وہ ہے ایمان والے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر سے نماز کا ذکر آیا۔ سورہ مومنون میں بھی اس طرح کا ذکر آیا ہے۔ پہلے نماز کے تعلق سے کہا جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پھر آگے کا آگے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب نماز تو پڑھتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، مطلب جو نماز کا وقت ہے وہ نماز پر وقت پر نماز پڑھنا ہے، اس کے انتظار میں نماز کے لیے رکتے ہیں، اس کو ٹائم کو ٹالتے نہیں ہیں، بے وجہ نماز نہیں چھوڑتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے سارے شیڈیول اور اپنے کام نماز کے اعتبار سے وہ طے کرتے ہیں، بلکہ کام کے اعتبار سے نمازوں کو طے نہیں کرتے ہیں۔ اور بھی مفسرین نے اس کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا ہے۔ نماز کو پابندی سے پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا، ان کے دیے گئے وقتوں پر پڑھنا، اور نماز میں پورا دھیان رکھنا، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے نماز کی حفاظت میں۔ اولئک فی جنات مکرمون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت والے لوگ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے عزت والے لوگوں کی صفتیں بتائی، نماز پڑھنے والے، اس پہ دائم قائم رہنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، قیامت پر ایمان رکھنے والے، اڈلٹری یعنی جو ہے اپنی نفسانی خواہشات سے بچنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے، اسی طرح اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے، اپنے وعدوں پر قائم رہنے والے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ 10 چیزیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی۔ یہ سب کی پابندی جو کرتے ہیں یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہ ریسپیکٹفل لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں اللہ کی نظر میں۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ۔ بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری طرف دوڑتے آتے ہیں۔
عن الیمین و عن الشمال عزین، دائیں بائیں سے اور گروہ ہو کر، یعنی یہ وہ کافرین تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر دوڑ کر آیا کرتے تھے، لیکن آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق بنایا جائے، اس کا ہنسی اور ٹھٹا کیا جائے، یہ اس لیے دوڑ کر آتے تھے، پھر اس پر طعنے دیتے اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو بھی۔ تو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ دوڑ کر آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے آتے ہیں۔ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخَلَ الْجَنَّةَ نَعِيمٌ، کیا ان میں سے ہر ایک توقع کرتا ہے، کیا اس کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ مطلب یہ جو ایمان نہیں لائے لوگ، کیا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی جنت دے دے اور ان کو بھی جنت دے دے جو ایمان نہیں لائے، جو اچھے کام نہیں کرتے، برائی میں پڑے ہوئے ہیں؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، اگین یہ ورڈ آیا کلا، مطلب بالکل نہیں، امپاسبل، ہرگز نہیں، انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دونوں برابر ہو جائے، جو ایمان لائے اور جو ایمان نہ لائے، جو نیک کام کرے اور جو برے کام کرے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ اور کیا سوچتے نہیں کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا غور فکر نہیں کرتے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں والے رب کی، ہم یقیناً اس پر قادر ہیں۔ ایک تو وہ لوگ سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نطفے سے، ایک قطرے سے، ایک ڈراپ سے کیسے بنایا، کیا غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک اتنا بڑا انسان بنا دیا، اور پھر اور ساری کریشنز ہے اللہ تعالیٰ کی جو اتنی ساری ہے، ہزاروں کروڑوں، کیسے اللہ نے بنایا، کیا اس پر یہ سوچتے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تو مشرقوں اور مغربوں کے، یعنی ایسٹ اور ویسٹ، جتنے بھی ایسٹ اور ویسٹ ہے، جتنے بھی سائڈز ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے، ان سب پر اختیار رکھتا ہے، اور اللہ قادر ہے انسان کو پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ قادر ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے اور برے کام کرنے والوں کو جہنم میں داخل کرے۔ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئے اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کے بدلے اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دے جو انکار کرنے والے ہیں، لیکن اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، چانس دے رہا ہے جو انکاری ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے کر آئے، دوسرے لوگوں کو لے کر آئے جو بالکل بھی انکاری نہ ہو، انکار کرنے والے نہ ہو، اللہ کی بات ماننے والے ہو۔ تو اللہ نے کہا ہم اس پر قادر ہیں، لیکن ہم ان کو موقع دے رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے ملے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ جو ہنسی کھیل میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا بھی مذاق بنا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، صرف پہنچا دیجئے، آپ تبلیغ کر دیجئے، ان کو پہنچا دیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ ان سے مایوس نہ ہو، ان کی باتوں کو آپ مطلب سیریس نہ لیں، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام یعنی دوسروں تک دین کی بات آپ پہنچاتے رہیں، اور یہ جو ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے لے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سرعا کأنہم الی نصوب یؤفضون، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف سے تیز جا رہے ہیں، کہ اس دن کا لیے آپ ان کو چھوڑ دو جب قبروں میں سے نکالے جائیں گے، زمین میں سے نکالے جائیں گے، اور یہ ایسے دوڑیں گے، یعنی مقام محشر، میدان محشر میں جہاں پر قیامت کا معاملہ پورا پیش آئے گا، شروعات ہوگی، یہ سب وہاں پر دوڑ کر پہنچیں گے، ان کو جمع کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آگ نکلیں گی جو سب کو ہکالتے ہوئے، ہانکتے ہوئے جو ہے میدان محشر میں جمع کریں گی قیامت سے پہلے۔ تو اجداث کہتے ہیں، یہ قبر سے آیا ہے، یعنی قبر کے اندر سے ان کو نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوں گی، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اب اس دن یہ کافر کیا کریں گے؟ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اب یہ سمجھ جائیں گے اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو دنیا میں ہنسی مذاق، ہنسی ٹھٹا کرتے تھے،
رسول کی بات نہیں مانتے تھے، آج وہ دن آ گیا جس دن کی شروعات میں یعنی پہلی آیت میں جس کا ذکر ہوا تھا، یہ لوگ بولتے تھے عذاب کب آئے گا. جیسے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ عذاب کب آئے گا، پہلی آیت میں تھا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ دن آ گیا. اب اس دن ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہے اور ذلت، ڈسگریس اور جو ہے یہ مطلب شرمسار ہو کر اپنی آنکھیں نیچی کر کر اب یہ جو ہے اس دن کو دیکھیں گے جس دن کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا. یہ سورہ معارج کی 44 آیتیں تھی جس کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مومنین کی یعنی ایمان والوں کی جو کوالٹیز اور جو کیریکٹرسٹکس یہاں پر بتائی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب میں ڈال دے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ میں جانے والے انکار کرنے والوں کی جو صفات اور کیریکٹرسٹکس اور ان کی پراپرٹیز بتائی ہے، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رکھے، ہماری حفاظت کرے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.